بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغوی نے محمد بن اسحاق کا بیان نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل برابر نافرمانیاں اور گناہ کرتے رہتے تھے اور اللہ ان سے درگزر فرماتا تھا اور اپنے احسانات سے نوازتا رہتا تھا۔ گناہوں کی پاداش میں سب سے پہلے جو مصیبت ان پر آئی وہ تھی جس کا اظہار اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ کی زبان سے کرا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ ہوا جس کا نام صدیقہ تھا۔ اس زمانے میں اللہ کی طرف سے یہ ضابطہ جاری تھا کہ بادشاہ کو ہدایت کرنے اور سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اس کے ساتھ اللہ ایک پیغمبر بھی مبعوث فرما دیا کرتا تھا۔ ان پیغمبروں پر کوئی جدید کتاب نازل نہیں ہوتی تھی بلکہ توریت کے احکام پر چلنے کی ہدایت ہر پیغمبر کرتا تھا۔ صدیقہ بادشاہ ہوا تو اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے شعیہ بن امثیہ کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا۔ شعیہ کی بعثت حضرت زکریا اور یحییٰ سے پہلے تھی۔ شعیہ نے ہی حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی اور کہا تھا، اے یروشلم، تجھے بشارت ہو، اب تیرے پاس ایک گدھے پر سوار ہونے والا اور دوسرا اشتر پر سوار آئے گا۔ غرض مدت تک صدیقہ بیت المقدس اور بنی اسرائیل کا بادشاہ رہا۔ جب اس کا دور حکومت ختم ہونے کا وقت آ گیا تو اللہ نے سخاریب شاہ بابل کو عراق سے بھیج دیا۔ سخاریب کے ساتھ 6 لاکھ جھنڈے تھے۔ سخاریب چلتا چلتا بیت المقدس کے اطراف تک پہنچ گیا۔ اس زمانے میں صدیقہ کی پنڈلی میں پھوڑا تھا۔ شعیہ نبی نے صدیقہ سے کہا، اے شاہ اسرائیل، سخاریب شاہ بابل 6 لاکھ پھریرے اڑاتا آ پہنچا۔ لوگ ڈر کے مارے بھاگ گئے، تو ہوشیار ہو جا۔ صدیقہ کو یہ بات سن کر بڑی فکر ہوئی، کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کے پاس اللہ کی طرف سے اس واقعہ کے متعلق کوئی وحی آئی ہے کہ ہمارا اور سخاریب کا فیصلہ کیا ہوگا؟ حضرت شعیہ نے فرمایا، وحی تو کوئی نہیں آئی، یہ کہہ ہی رہے تھے کہ شعیہ کے پاس وحی آ گئی اور حکم ملا کہ شاہ اسرائیل کے پاس جا کر اس کو حکم دے دو کہ تیرا وقت آ گیا، اب تو اپنے گھر والوں میں سے جس کو چاہے وصیت کر دے اور اپنا جانشین بنا دے۔ حضرت شعیہ نے صدیقہ سے جا کر کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس وحی آئی ہے جس میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تجھ سے کہہ دوں کہ تیرے مرنے کا وقت آ گیا ہے، اب تو جو کچھ وصیت کرنا ہو کر دے اور اپنے گھر والوں میں سے جس کو چاہے اپنی جگہ بادشاہ بنا دے۔ صدیقہ یہ پیغام سن کر قبلہ روح ہو کر نماز کو کھڑا ہو گیا اور دعا کی اور اللہ کے سامنے رویا اور خلوص قلب کے ساتھ گڑ گڑا کر عرض کیا، اے اللہ رب الارباب، اے تمام معبودوں کے معبود، اے وہ ذات جو تمام عیوب سے پاک اور تمام نقائص سے مبرا ہے، اے رحمان، اے مہربانی کرنے والے، اے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اے اللہ، میں نے جو کام کیے، جو عمل مجھ سے ہوئے اور بنی اسرائیل پر انصاف کے ساتھ میں نے جو حکومت کی، وہ سب کچھ تیری توفیق سے ہوا۔ تو مجھ سے زیادہ اس سے واقف ہے، میرا ظاہر و باطن تیرے سامنے ہے، مجھ پر رحم فرما۔ صدیقہ اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اللہ نے اس کی دعا قبول فرما لی اور شعیہ کے پاس وحی بھیجی کہ جا کر صدیقہ سے کہہ دو، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی، تجھ پر رحم فرمایا، تجھے تیرے دشمن سخاریب سے نجات دے دی اور تیری میعاد زندگی 15 سال بڑھا دی۔ شعیہ نے آ کر صدیقہ کو یہ پیغام پہنچا دیا۔ یہ سنتے ہی صدیقہ کے دل سے دشمن کا خوف جاتا رہا، رنج و فکر دور ہو گیا اور سجدے میں گر کر اس نے دعا کی، اے میرے اور میرے باپ دادا کے معبود، میں تجھے ہی سجدہ کرتا ہوں، تیری پاکی کا اقرار کرتا ہوں، تجھے بڑا جانتا ہوں، تیری تعظیم کرتا ہوں۔ تو ہی جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے نکال لیتا ہے، تو ظاہر باطن کو جانتا ہے، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر اور تو ہی پوشیدہ ہے، تو ہی رحم کرتا اور بے قراروں کی دعا قبول کرتا ہے، تو نے ہی میری دعا قبول فرمائی۔
جب سر اٹھایا تو اللہ نے شعیہ نبی کے پاس وحی بھیجی، بادشاہ صدیقہ سے کہہ دو کہ اپنے خادموں میں سے کسی کو حکم دے کر انجیر کا پانی منگوا کر اپنے پھوڑے پر لگائے، اللہ صبح تک شفا دے دے گا۔ صدیقہ نے حکم کی تعمیل کی اور اللہ نے اس کو تندرست کر دیا۔ بادشاہ نے حضرت شعیہ سے عرض کیا، اپنے رب سے یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ ہم کو بتا دے ہمارے اس دشمن کا کیا ہوگا، اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ اللہ نے شعیہ سے فرمایا، بادشاہ سے کہہ دو کہ میں نے تمہارے دشمن کو تم سے روک دیا اور تم کو اس سے بچا لیا، صبح تک سب مر جائیں گے، صرف سخاریب اور اس کے 5 اہلکار بچیں گے، تم ان کو پکڑ لینا۔ صبح ہوئی تو کسی پکارنے والے نے چیخ کر شہر کے دروازے پر کہا، اے بنی اسرائیل کے بادشاہ، اللہ نے تیرا کام پورا کر دیا، تیرے دشمن کو تباہ کر دیا، باہر نکل کر دیکھ لے، سخاریب اپنے ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا۔ بادشاہ باہر نکلا، مردوں میں سخاریب کو تلاش کرایا گیا مگر اس کی لاش نہیں ملی۔ بادشاہ نے اس کی طلب میں آدمی دوڑائے، آخر اس دوش نے ایک غار میں سخاریب کو اور اس کے 5 اہلکاروں کو جا پکڑا، ان میں بخت نصر بھی تھا۔ سب کو زنجیروں میں باندھ کر صدیقہ کے پاس لے آئے۔ فوراً بادشاہ سجدے میں گر پڑا اور طلوع آفتاب کے بعد سے عصر تک سجدے میں پڑا رہا۔ پھر سخاریب سے کہا، تم نے دیکھا ہمارے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تم بے خبر تھے اور اس نے اپنی طاقت سے تم کو قتل کر دیا۔ سخاریب نے کہا، مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا اور تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ اپنے ملک سے نکلنے سے پہلے ہی مجھے اس کی اطلاع مل چکی تھی مگر میں نے صحیح رہنما کا کہنا نہیں مانا۔ میری کم عقلی نے مجھے اس بدبختی میں مبتلا کر دیا۔ اگر میں اس رہنما کی بات سن لیتا یا سمجھ سے کام لیتا تو تم سے جنگ ہی نہ کرتا، تم پر چڑھائی نہ کرتا۔ صدیقہ نے کہا، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے جس سے چاہا تم کو تباہ کرا دیا۔ اب جو تم اور تمہارے 5 ساتھی بچ گئے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی عزت ہے کہ اس نے تم کو باقی رکھا۔ اس نے تم کو اور تمہاری ساتھیوں کو صرف اس لیے باقی رکھا ہے کہ دنیا میں تمہاری بد نصیبی اور آخرت میں تمہارا عذاب بڑھ جائے، اور ہمارے رب نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے اس کی اطلاع ان لوگوں کو بھی جا کر دے دو جو تمہارے ساتھ یہاں نہیں آئے، اور اپنے پیچھے والوں کو بھی ہمارے رب کے عذاب سے ڈراؤ۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں تم سب کو قتل کر دیتا۔ تیرا اور تیرے ساتھیوں کا خون اللہ کے نزدیک چچڑی کے خون سے بھی حقیر ہے۔ اگر میں قتل کر دیتا تو میرے رب کو پرواہ بھی نہ ہوتی۔ پھر کوتوال نے شاہ اسرائیل کے حکم سے ان لوگوں کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر 70 روز تک بیت المقدس اور ایلیا کے گردا گرد پھرایا۔ ان میں سے ہر شخص کو روزانہ جو کی 2 روٹیاں کھانے کو دی جاتی تھیں۔ سخاریب نے شاہ اسرائیل سے کہا، تم جو سلوک ہمارے ساتھ کر رہے ہو اس سے قتل ہو جانا ہی بہتر ہے۔ شاہ اسرائیل نے ان کو قتل خانہ کو بھجوا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت شعیہ کے پاس وحی بھیجی کہ بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ سخاریب کو اور اس کے ساتھیوں کو رہا کر دے تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ان سے پرے ہیں جا کر ڈرائیں۔ بادشاہ کو چاہیے کہ سخاریب اور اس کے ساتھیوں کی عزت کرے اور عزت کے ساتھ سوار کر کے ان کے ملک کو بھیج دے۔ شعیہ نے بادشاہ کو اللہ کا یہ حکم پہنچا دیا اور بادشاہ نے حکم کی تعمیل کی۔ سخاریب ساتھیوں سمیت بابل پہنچ گیا اور لوگوں کو جمع کر کے اپنے لشکر کی حالت بتائی۔ کاہنوں اور نجومیوں نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم تو آپ کو پہلے بنی اسرائیل کے خدا کی خبر اور ان کے نبی کی کیفیت اور نبی کے پاس جو ان کے خدا کی طرف سے وحی آنے والی تھی اس کی اطلاع دے چکے تھے مگر آپ نے ہمارا کہنا نہ مانا۔ بنی اسرائیل ایسی امت ہے کہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے اور ان کے رب کی موجودگی میں کوئی ان سے لڑ نہیں سکتا۔ سخاریب کا واقعہ اس کی قوم کو ڈرانے کے لیے ہوا تھا۔ اللہ نے اس واقعہ سے ان کو کافی نصیحت کر دی۔ اس کے بعد سخاریب 7 برس زندہ رہا، پھر مر گیا، اور مرنے سے پہلے اس نے اپنے جانشین اپنے پوتے بخت نصر کو بنا دیا۔ بخت نصر اپنے دادا کے راستے پر چلا اور وہی کام کیے جو اس کے دادا نے کیے تھے، اور 17 سال حکومت کی۔
صدیقہ کے مرنے کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت بگڑ گئی، قوم میں گڑبڑ ہو گئی، باہم حکومت کے لیے دوڑ شروع ہو گئی اور آپس میں خوب کشتہ خون ہوا۔ شعیہ موجود تھے مگر ان کی نصیحت کوئی نہیں مانتا تھا۔ جب قوم کی یہ حالت ہو گئی تو اللہ نے شعیہ کے پاس وحی بھیجی، تم اپنے قوم کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دو، میں تمہاری زبان پر اپنی وحی جاری کر دوں گا، جو کچھ میں کہلوانا چاہوں گا وہ تمہاری زبان پر آ جائے گا۔ شعیہ قوم کو خطاب کرنے کھڑے ہو گئے اور اللہ نے ان کی زبان پر یہ الفاظ وحی جاری کر دیے، اے آسمان سن لے اور اے زمین تو بھی کان ادھر لگا۔ اللہ بنی اسرائیل کی حالت بیان کرنا چاہتا ہے۔ ان کو اللہ نے اپنی نعمتیں دے کر پرورش کیا، اپنے لیے ان کو منتخب کر لیا، اپنی طرف سے خصوصی عزت عطا کی اور سب لوگوں پر ان کو برتری عنایت فرمائی۔ یہ لوگ بھٹکی ہوئی بکریوں کی طرح تھے جن کا کوئی نگران نگہبان نہ تھا۔ اللہ نے ان منتشر بکریوں کو یکجا کیا، بھٹکی ہوئی بکریوں کو جمع کیا اور شکستہ کو جوڑا، بیمار کو تندرست کر دیا، لاغر کو فربہی عطا کی اور فربا کی فربہی کی حفاظت کی۔ اللہ نے جب ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تو یہ مغرور ہو گئے اور آپس میں ٹکرانے اور ایک دوسرے کو سینگ مارنے لگے۔ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ ان میں کوئی بھی ایسا شخص نہ رہا کہ کوئی شکستہ اعضاء والا اس کی پناہ میں آ جاتا۔ ہلاکت کو اس خطاکار امت کے لیے جس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کی موت کہاں سے آ رہی ہے مقدر کر دیا، یعنی یہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ ان کی قومی موت کے اسباب کیا ہیں۔ اونٹ کو اپنا وطن یاد آتا ہے تو وہ وطن کو لوٹ آتا ہے، گدھے کو اپنی خوید یاد آتی ہے جس سے وہ پیٹ بھرا کرتا تھا تو وہ خوید کی طرف لوٹ آتا ہے، بیل کو جب سبزہ زار یاد آتا ہے جس کو کھا کر وہ موٹا ہوا تھا تو وہ سبزہ زار کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن یہ قوم جو عقل و دانش والے ہیں، بیل نہیں ہیں، گدھے نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کو معلوم نہیں کہ ان کی موت کہاں سے آ رہی ہے۔ میں ان کی ایک مثال بیان کرتا ہوں، تم ان سے کہہ دو کہ ایک ویران زمین تھی جو مدت تک ویران پڑی رہی، بے آب و گیاہ تھی، اس میں کوئی عمارت نہ تھی، لیکن اس کا مالک ایک صاحب قدرت اور حکمت والا شخص تھا۔ مالک نے اس زمین کو آباد کرنے کی طرف توجہ کی، اس نے پسند نہیں کیا کہ لوگ کہیں اس زمین کا مالک قوت رکھتا ہے، پھر بھی اس نے زمین کو ویران رکھ چھوڑا ہے، یا یہ کہیں کہ اس کا مالک حکمت و دانش رکھتا ہے، اس کے باوجود زمین کو اس نے برباد کر دیا ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے زمین کی چار دیواری بنائی، اندر ایک مضبوط محل تیار کیا، نہریں جاری کی، زیتون، انار، کھجور اور رنگ برنگ کے پھلوں کے درخت بوئے، اور ایک عقلمند باہمت طاقتور امانت دار محافظ کی نگرانی میں اس زمین کو دے دیا۔ جب درختوں میں شگوفے نکلے تو ناکارہ شگوفے نکلے، لوگ کہنے لگے یہ زمین خراب ہے، مناسب یہ ہے کہ اس کی دیواریں گرا دی جائیں، محل کو ڈھا دیا جائے، نہریں پاٹ دی جائیں، نہروں کے دہانے بند کر دیے جائیں، درختوں کو جلا دیا جائے، اور جیسے پہلے زمین بنجر ویران تھی ویسی ہی کر دی جائے۔ تم ان سے کہہ دو کہ ہر چہار سمت کی دیوار میرا دین ہے، محل میری شریعت ہے، نہر میری کتاب ہے، نگران زمین میرا پیغمبر ہے، اور درخت تم لوگ ہو، اور ناکارہ شگوفے جو درختوں سے برآمد ہو رہے ہیں وہ تمہارے ناپاک اعمال ہیں۔ جو فیصلہ تم نے اپنے لیے کیا ہے وہی فیصلہ میں نے تمہارے لیے جاری کر دیا ہے۔ یہ ایک مثال ہے جو میں نے ان کے حالات کو سمجھانے کے لیے بیان کی ہے۔ یہ گائے بکریاں ذبح کر کے میری قربت چاہتے ہیں، حالانکہ یہ گوشت نہ مجھے پہنچتا ہے نہ میں اسے کھاتا ہوں۔ ان کو اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تقوی اختیار کریں، اور جس کو قتل کرنا میں نے حرام کر دیا اس کو قتل کرنے سے باز رہیں، اور اس طرح میرا تقرب حاصل کریں، مگر ان کے ہاتھ خون ناحق سے رنگین ہیں اور کپڑے ناجائز خون ریزی سے آلودہ ہیں۔ یہ لوگ میرے لیے مکان یعنی مسجدیں پختہ بناتے ہیں، ان کے اندرونی حصوں کو پاک بھی رکھتے ہیں، مگر اپنے دلوں کو ناپاک اور جسموں کو گندا اور میلا رکھتے ہیں۔ مسجدوں میں پردے لگاتے ہیں اور ان کو آراستہ کرتے ہیں، مگر اپنی عقلوں کو ویران اور اخلاق کو تباہ کرتے ہیں۔ مجھے ان مسجدوں کے پختہ کرنے کی کیا حاجت ہے؟
میں تو ان میں رہتا نہیں اور پردے لٹکانے کی مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو ان کے اندر آتا نہیں۔ میں نے مسجدیں بلند کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ وہاں میری یاد کی جائے اور میری پاکی بیان کی جائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں لیکن ہمارے روزے اوپر نہیں اٹھائے جاتے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں پر ہماری نمازیں نور نہیں پیدا کرتی، ہم خیرات کرتے ہیں مگر ہمارے صدقات ہم کو پاک نہیں کرتے۔ ہم گدھوں کی آوازوں کی طرح چیخ چیخ کر دعا کرتے ہیں اور بھیڑیوں کی آوازوں کی طرح دھاڑے مار کر روتے ہیں مگر ہماری کوئی چیز کوئی قبول نہیں کی جاتی۔ تم ان سے دریافت کرو، دعا قبول کرنے سے مجھے کون سی چیز روکتی ہے؟ کیا میں سب سے زیادہ سننے والا، سب سے بڑھ کر دیکھنے والا اور قریب ترین جواب دینے والا اور ارحم الراحمین نہیں ہوں؟ میں ان کے روزوں کو کس طرح اوپر اٹھاؤں جبکہ روزوں میں یہ جھوٹ بولتے ہیں اور لقمہ حرام کھاتے ہیں؟ میں ان کی نمازوں میں نور کیسے پیدا کروں جبکہ ان کے دل میرے دشمنوں اور میرے مخالفوں اور میری قائم کی ہوئی حدوں کو توڑنے والوں کی طرف جھکے ہوئے ہیں؟ ان کے صدقات میرے ہاں کیسے برابر ہوں؟ وہ تو پرایا مال صدقہ میں دیتے ہیں۔ میں تو خیرات کا اجر ان لوگوں کو دیتا ہوں جو معصوم اہل خیر ہوں، میں ان کی دعائیں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ ان کی دعا تو صرف قول بے عمل ہوتی ہے، کہتے ہیں عمل کچھ نہیں کرتے، ان کا عمل قول سے بہت دور ہوتا ہے۔ میں تو دعا اس کی قبول کرتا ہوں جو صاحب اطمینان اور نرم دل ہو، اور میں اس کی بات سنتا ہوں جو سوال سے بچنے والا مسکین ہو۔ میری رضامندی کی نشانی مسکینوں کی رضامندی ہے۔ جب یہ لوگ میرا کلام سنتے ہیں اور میرا پیام تم ان کو پہنچاتے ہو تو کہتے ہیں یہ بنائی ہوئی باتیں اور وہی پارینہ قصے ہیں جو باپ دادا سے ہم سنتے چلے آئے ہیں، اور جادوگر کہن جیسے الفاظ کا جوڑ لگاتے ہیں، ویسا ہی یہ بھی جوڑا ہوا کلام ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، شیطان ہمارے پاس بھی وہی لاتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو شیطانوں کی وحی کی وجہ سے ہم بھی غیب سے واقف ہو جائیں۔ تو سنو، میں نے جس روز آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اسی روز ایک فیصلہ قیامت ہونے کا کر دیا تھا اور اپنے اوپر اس فیصلے کو لازمی اور قطعی کر لیا تھا، اور اس سے پہلے دینوی زندگی کی ایک مقرر میعاد بنا دی تھی، وہ فیصلہ ضرور واقع ہوگا۔ اگر یہ لوگ غیب دانی کے دعوے میں سچے ہیں تو تم کو بتا دیں کہ اس فیصلے کو میں کب جاری کروں گا یا وہ کس زمانے میں ظاہر ہوگا، اور اگر ان میں اس امر کی قدرت ہے کہ جو کچھ چاہیں پیش کر سکتے ہیں تو ایسی قدرت کا مظاہرہ کریں جس سے میں اس فیصلے قیامت کو نافذ کروں گا۔ میں بہرحال اس فیصلے کو تمام مذاہب پر غالب کروں گا، خواہ وہ شرک کرنے والے کو پسند ہو یا نہ ہو، اور اگر وہ جیسا چاہیں جوڑ سکتے ہیں تو ایسی حکمت کے ساتھ تعلیف کریں جس حکمت سے میں امر قضا کو نافذ کرنے کی تدبیر کرتا ہوں، اور میں نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے دن ہی یہ طے کر دیا تھا کہ نبوت جاری کروں گا اور حکومت نچلے طبقے کے عوام کو دوں گا، اور بے عزتوں کو عزت، کمزوروں کو قوت، محتاجوں کو دولت، جاہلوں کو علم اور بے پڑھے لکھوں کو حکمت عطا کروں گا۔ تم ان سے دریافت کرو کہ اگر وہ جانتے ہوں تو بتائیں ایسا کب ہوگا اور کون یہ کام کرے گا، اور کون لوگ ان چیزوں کے کارگزار اور مددگار ہوں گے۔ یہ یقینی امر ہے کہ میں ان کاموں کے لیے ایک نبی امی کو بھیجوں گا جو اکھڑ نہ ہوگا، درست مزاج نہ ہوگا، بازاروں میں چیختا نہ پھرے گا، فحش بات زبان پر نہ لائے گا اور بے حیائی کی باتیں نہ کرے گا۔ میں اس کو سیدھا چلاؤں گا، تمام عمدہ اخلاق عطا کروں گا، وقار کو اس کا لباس بناؤں گا، نیکی اور بھلائی کو اس کا شعار یعنی اندرونی لباس، تقوی کو اس کا ضمیر، حکمت کو اس کا علم، سچائی اور وفا عہد کو اس کا خمیر، عفو و خیر کو اس کی عادت، انصاف کو اس کی سیرت، حق کو اس کی شریعت، ہدایت کو اس کا امام اور اسلام کو اس کا مذہب بناؤں گا۔
اس کا نام احمد ہوگا، میں اس کے ذریعے سے گمراہوں کو ہدایت، جاہلوں کو علم، گمناموں کو بلندی ذکر اور غیر معروف لوگوں کو شہرت عطا کروں گا۔ میں اس کے ذریعے سے قلیل کو کثیر، ناداروں کو زاردار بناؤں گا، پراگندہ لوگوں کو جمعیت، منتشر دلوں میں ملاب، متفرق خواہشات رکھنے والوں میں باہم الفت اور متفرق جماعتوں میں اتحاد عنایت کروں گا۔ میں اس کی امت کو خیر الامم بناؤں گا، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کی جائے گی، بھلائی کا حکم دے گی، برائی سے روکے گی، وہ مجھے واحد مانے گی، مجھ پر ایمان لائے گی اور میرے لیے اپنے افکار و اعمال کو خالص کرے گی، وہ نمازیں پڑھے گی، نماز میں قیام کرے گی، قعود و رکوع اور سجود کرے گی، وہ میری راہ میں صف در صف یعنی صف بستہ ہو کر لڑے گی اور دشمنوں پر ہجوم کرے گی اور اپنے گھروں اور مالوں کو چھوڑ کر میری رضامندی کی طلب میں نکلے گی، میں ان کے دلوں میں ڈال دوں گا تکبیر، توحید، تسبیح، تحمید، مدح، تمجید یعنی اپنی بزرگی، یکتائی، پاکی، حمد و ثنا اور بزرگی کا اعتراف و اقرار اور اظہار، سفر میں بھی ان کی مجلسوں میں بھی، خوابگاہوں میں بھی، آمد و رفت کے راستوں میں بھی اور قیام گاہوں میں بھی وہ تکبیریں کہیں گے، تنہا میری الوہیت کا اظہار کریں گے اور میری پاکی بیان کریں گے، ٹیلوں کی بلندیوں پر چڑھ کر چہروں اور ہاتھوں اور پاؤں کو میرے لیے پاک کریں گے اور کمر پر کپڑے باندھیں گے اور ان کے خون ان کی قربانیاں ہوں گی، ان کے سینے ان کی انجیلیں یعنی وہ قرآنی آیات کے مخزن ہوں گے، وہ راتوں میں راہب اللہ سے ڈرنے والے اور دن میں دشمنوں کے مقابلے میں شیر ہوں گے، اور یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں اور میں بڑے فضل والا ہوں۔ جب حضرت شعیہ اپنے خطبہ سے فارغ ہوئے تو آپ کو قتل کرنے کے لیے بنی اسرائیل نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا، آپ بھاگ پڑے، راستے میں ایک درخت ملا، درخت سے آواز آئی، اے اللہ کے نبی میرے اندر آ جائیے، اور وہ درخت پھٹ گیا، حضرت شعیہ اس کے اندر داخل ہو گئے، مگر شیطان نے پیچھے سے آپ کے کپڑے کا کونا پکڑ لیا، آپ کے اندر داخل ہو جانے کے بعد درخت جڑ کر ہموار ہو گیا، مگر کپڑے کا کونا باہر رہ گیا، شیطان نے لوگوں کو وہ کونا دکھایا اور کہا شعیہ اس کے اندر ہیں، ثبوت یہ ہے کہ ان کے لباس کا یہ کونا باہر رہ گیا ہے، لوگوں نے آرے سے درخت کے 2 ٹکڑے کر دیے اور حضرت شعیہ کو بھی چیر ڈالا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی استقامت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں رحمت، فضل اور عافیت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔